الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن محبوبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھیں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين. حمد و ثنا کے بعد دعا ہے: پروردگار عالم مجھے کہنے کی آپ کو سن کر ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. رب ذوالجلال کا لاکھ لاکھ احسان اور شکر ہے جس نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان المبارک کی پرمسرت قبولیت بھرے روح پرور لمحات اہل ایمان کو، اہل اسلام کو عطا فرمائے، اور پھر رمضان المبارک کا ادب و احترام، رمضان المبارک کا حق ادا کرنا، سحریاں، افطاریاں، رات کو مساجد میں نماز تراویح، تلاوت قرآن، صدقات و خیرات کی یہ پیارے لمحات اللہ کریم نے عطا فرمائے ہیں. الحمدللہ آج ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ادا کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. اللہ کریم ماہ رمضان المبارک کے صدقے ہماری زندگی کی تمام خطاؤں کو، غلطیوں کو، لغزشوں کو، نافرمانیوں کو، گناہوں کو، زندگی کے صغائر اور کبائر کو اللہ کریم معاف فرما دے اور اپنے صالحین اور نیک بندوں میں اور مقربین میں ہمارا شمار فرمائے. دنیا کی، آخرت کی منازل کو اللہ کریم آسان فرما دے. کشادہ وسیع حلال
رزق نصیب فرما دے، حرام اور بدکاری جیسے فعل کبھی سے اللہ کریم محفوظ فرمائے۔ اور جمعۃ المبارک ہے ماہ رمضان شریف کا، اس کی بڑی برکات ہے۔ پورے سال کی جمعۃ المبارک ایک طرف، ماہ رمضان شریف کے جمعۃ المبارک کا ثواب ایک طرف ہوتا ہے۔ اللہ کریم ان پیاری گھڑیوں کے صدقے ہمیشہ اپنے حضور سجدہ ریز ہونا، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا اور فکر آخرت نصیب فرمائے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض تھے، لعلکم تتقون، روزے رکھوانے کا سارا دن صبح سے لے کر فجر صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رکھنا، جماع جیسی خواہشات سے، ہر برائی سے پاک اور صاف رہنے اور دور رہنے کا مقصد و مدعا یہ ہے، لعلکم تتقون، کہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ، تم صالح اور نیک انسان بن جاؤ، جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں سے بچ جاؤ، تمہاری آخرت کی منزلیں، تمہارے آخرت کے سفر آسان ہو جائیں اور تم میرے قریب آ جاؤ۔ فرمایا گھبرا نہ جانا، ایام معدودات، تم روزے رکھنے شروع کرو، یہ گنتی کے چند دن ہیں، چاند طلوع ہوگا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ غروب ہو جائے گا۔ ابھی کل کی بات تھی کہ ماہ رمضان شریف شروع ہونے والا ہے، آج الحمدللہ چوتھا روزہ مکمل ہو رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ ماہ رمضان شریف ہم سے اختتام پذیر ہو جائے گا، اور یاد رکھنا یہ اللہ کا مہمان ہے، اللہ کریم نے اس نے اپنے بندوں کی طرف بھیجا ہے۔ اور پھر ماہ رمضان شریف جب واپس جاتا ہے چاند رات کو، تو ایک ایک مسلمان کا نام لے کر اللہ کے حضور اس کی کارگزاری، اس کی میزبانی کے بارے میں بتاتا ہے۔ یا اللہ کریم میں تیرے فلاں بندے کے پاس گیا، اس نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا، اس نے میرا ادب کیا، اس نے میرا احترام کیا، اس نے میرے احترام میں سارا دن نہ کھایا نہ پیا، ہر فعل شبیہ سے وہ پاک رہا۔ فلاں بندے کے پاس گیا، یا اللہ کریم اس نے میری بے ادبی کی، روزے نہ رکھے، دن کو کھاتا رہا، پیتا رہا۔ اللہ کریم ماہ رمضان شریف کی اس گواہی پر ہر بندے کے ساتھ معاملہ فرمائیں گے۔ اگر رمضان کسی بندے کے حق میں اچھی گواہی دے گا، اللہ کریم اس کی زندگی کو اچھا اور خوبصورت لکھ دیں گے۔ اگر رمضان شریف کسی بندے کے بارے میں اچھی گواہی نہیں دے گا تو اللہ کریم ہمیشہ کے لیے اسے اپنی نظر رحمت اٹھا لیں گے اور اب اس کو اپنی نظروں سے دور کر دیں گے۔ اس کی دنیا، اس کی آخرت، اس کے انجام کو پھر اچھا نہیں برا لکھا جائے گا۔ اس کی دنیا کو بھی اور اس کی آخرت کو بھی پریشانیوں سے بھر دیا جائے گا۔ یہ ماہ رمضان ہر بندے کے بارے میں جا کر ایک ایک کا نام لے کر اللہ کے حضور گواہی دے گا، ایک ایک کا نام لے کر۔ اب روزہ رکھا ہے نا، تو روزہ رکھوایا کیوں گیا؟ اس کی حکمت کیا تھی کہ تم نے سارا دن صبح سے لے کر شام تک نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، جماع سے دور رہنا ہے، خواہشات نفسانی کو ترک کر دینا ہے، برا کام نہیں کرنا۔ یہ کیوں کیا گیا؟ اس میں روزے میں
ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کریم اپنے بندوں کو فرشتوں کے اوصاف سے متصف کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے بندو مجھے تم سے بڑی محبت ہے، مجھے تم سے بڑا پیار ہے، اور میں نے تمہاری صورت میں اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی صورت کو بنایا ہے. قیامت کے دن جو گناہگار ہوں گے یا کافر بھی ہوں گے، مشرک ہوں گے، ان کو بھی انسانی شکل میں جہنم میں نہیں بھیجا جائے گا، ان کی شکلیں تبدیل کر دی جائیں گی. اس لیے حکم ہے نا کہ جب بھی کسی کوئی معصوم بچہ ہو، کوئی تمہارا غلام ہو، کوئی ملازم ہو، کوئی شاگرد ہو، تو حکم ہے کہ اس کے منہ پر کبھی بھی تمانچہ رسید نہ کرو، کیونکہ اللہ کریم کو یہ صورت بڑی پیاری لگتی ہے، یہ صورت بڑی پسند ہے. اللہ فرماتا ہے کہ مجھے اسی صورت میں نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے چہرے وضوخار کو بنایا ہے. تو فرمایا کبھی زندگی میں کبھی معصوم بچہ بھی ہے تو اس کے منہ پہ کبھی تھپڑ نہ مارو اور سزا دے دو. تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اتنی پیاری صورت ہے تمہاری تو جہنم کی آگ سے بچ جائے، اس کی آخرت کی منزلیں، آخرت کے سفر آسان ہو جائے. اور بندوں میں چاہتا ہوں کہ جس طرح فرشتے ہر وقت میرے قریب رہتے ہیں نا، ہر وقت فرشتے قریب ہوتے ہیں نا اللہ کریم کے ہاں، آسمانوں میں ہیں، بیت المعمور کا عرش اعظم کا ہر وقت طواف کر رہے ہیں. کوئی فرشتہ ازل سے لے کر ہمیشہ آخر تک قیام کی حالت میں کھڑا ہے، کوئی رکوع کی حالت میں ہے، کوئی سجود کی حالت میں ہے، کسی کی تشہد کی کیفیت ہے. ہر وقت تا صبح قیامت اسی طرح اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے. اللہ کریم فرماتا ہے کہ بندوں میں چاہتا ہوں کہ تمہیں بھی فرشتہ بنا دوں، اور جس طرح فرشتے ہر وقت میرے قریب رہتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم بھی فرشتے بن جاؤ اور تمہیں بھی میری بارگاہ کا قرب نصیب ہو جائے. تو روزہ رکھوانے کا ایک مقصد یہ ہے کہ تمہیں فرشتوں کے اوصاف سے متصف کر دوں. فرشتوں کے اوصاف کیا ہیں؟ تو اللہ کریم نے فرمایا فرشتوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ کھاتے نہیں. فرشتوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ پیتے نہیں. کھانے پینے سے فرشتے پاک رہتے ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ تمہیں بھی فرشتوں کی طرح ساری زندگی نہیں، شب و روز نہیں، دن رات نہیں، 24 گھنٹے نہیں، بس تمہیں صبح سے لے کر شام تک فرشتے بھوک اور پیاس سے دور رکھتے ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں. تمہیں بھی کھانے اور پینے سے بچا کر فرشتوں کے ان اوصاف سے متصف کر کے تمہیں بھی فرشتوں کی منزل پہ فائز کر. ایک روزہ رکھوانے کا مقصد یہ ہے، فرشتے جماع سے پاک رہتے ہیں، خواہشات نفسانی سے پاک رہتے ہیں. دوسرا روزہ رکھوانے کا مقصد یہ ہے کہ تم بھی صبح سے لے کر شام تک، ساری زندگی نہیں، صرف 1 مہینہ صبح سے لے کر شام تک جماع سے، خواہشات نفسانی سے دور ہو جاؤ، تاکہ تمہیں بھی فرشتوں کی طرح ان اوصاف سے متصف کر کے فرشتوں کی اس منصب پہ، فرشتوں کی اس منزل پہ فائز کر دو. اور فرشتوں کی طرح تمہاری زندگی کو تمہیں فرشتہ بنا کر گناہوں سے پاک کر کے اپنے انوار و تجلیات کے حصار میں لے کر اپنی بارگاہ ناز کا، بارگاہ قدس کا تمہیں میں قرب نصیب فرما دوں. اور دوسرا یہ ہے کہ روزہ رکھوانے کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے، اللہ کریم فرماتا ہے کہ غریب کی زندگی کی جھلک دکھانا. عبادات میں سے سب سے بڑی عبادت ہے اللہ کے بندوں کو کھلانا، اللہ کے بندوں پہ خرچ کرنا. روزے اپنی جگہ پہ، عبادات اپنی جگہ پہ، حج اپنی جگہ پہ، سب کچھ اپنی جگہ پہ. اللہ کریم فرماتے ہیں میرے نزدیک عبادات میں سے سب سے بڑی عبادت ماہ رمضان شریف کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ تم میرے مساکین بندوں پہ خرچ کرو، میرے غریب بندوں پہ خرچ کرو. صدقہ فطر کو لازمی قرار دیا گیا نا، تو کیوں دیا گیا؟ جو صدقہ فطر ادا نہیں کرتا، اللہ حضور فرماتے ہیں اس کی نہ تراویح
نہ تلاوت قرآن، نہ اس کی سحریاں، نہ افطاریاں، نہ روزے، نہ اعتکاف، کچھ بھی قبول نہیں ہوتا۔ اور اس کے پورے ماہ رمضان شریف کی عبادت زمین و آسمان کے درمیان معلق کر دی جاتی ہے، روک دی جاتی ہے۔ اللہ کے ہاں وہ نہیں جاتی جو صدقہ فطر ادا نہیں کرتا۔ صدقہ فطر کیا ہے؟ کسی غریب اور مسکین کو، اس کے بچوں کو عید کی خوشیوں میں اپنے ساتھ شامل کرنا۔ اب یہ ہے کہ غریب بھی ہمارے ساتھ عبادت میں شامل ہوا۔ کسی غریب نے یہ تو نہیں کہا کہ 10 تراویح کی رکعتیں تم پڑھ لو، 10 میں پڑھ لوں گا، بھوک تم برداشت کر لو، پیاس میں برداشت کر لیتا ہوں، 12 بجے تک روزہ تم رکھ لو، دن کا دوسرا حصہ روزہ میں رکھ لیتا ہوں۔ کوئی غریب کسی عبادت میں شامل ہوا؟ بالکل تنے تنا اپنے نفس پہ پوری ماہ رمضان شریف کی عبادت برداشت کی۔ لیکن اللہ فرماتا ہے یہ ساری میں جانتا ہوں تم نے خود برداشت کی ہے، لیکن قبول تب کروں گا یہ ساری عبادت جب میرے غریب بندوں کو اپنے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل کرو گے۔ اگر نہیں کرو گے تو پھر تمہاری ماہ رمضان شریف کی ساری عبادت زمین و آسمان کے درمیان روک دی جائے گی، معلق کر، اس کو قبول نہیں کرو گے۔ تو فرمایا کہ روزہ رکھا کر ایک غریب کی زندگی کی جھلک دکھاتا ہوں کہ اگر دیکھو گرمیوں کے روزے ہیں، شدت کی گرمی پڑ رہی ہے، تم صبح سے لے کر شام تک، پورا سال نہیں ایک مہینہ، صبح سے لے کر شام تک بھوکے پیاسے رہتے ہو تو تمہارے حلق خشک ہو جاتے ہیں، تمہاری زبانیں باہر آتی ہیں، تمہاری کان نکلنے کو ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو پھر دیکھو نا، صبح سے لے کر صرف شام تک، صرف دن کو رات کو نہیں، تمہیں بھوکا پیاسا رہنا پڑ گیا تو تمہاری جان، تمہاری زبان خشک ہو گئی۔ تو دیکھو غریب اور مساکین کی زندگی کو دیکھو کہ جن کے بچے پورا سال، جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں، پینے کے لیے نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ان کی زندگی کی جھلک کو دیکھو۔ فرمایا ایک روزہ رکھا کہ صرف اور صرف حضور حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا عائشہ کہ قرأ باب الجنت، جنت کے دروازے پہ دستک دیتی رہا کرو۔ تو لماذا یا سیدی یا رسول اللہ، حضور جنت کے دروازے پہ کیسے دستک دو؟ جنت کے دروازے پہ دستک کیسی ہوتی ہے؟ فرمایا ہر وقت عائشہ جنت کے دروازے پہ دستک دیتی رہا کرو۔ کہا حضور کیسے دستک دوں؟ تو فرمایا الجو یا عائشہ، عائشہ ہر وقت بھوکی رہا کرو، کوشش کیا کرو جب دیکھو کہ اب اس کے بغیر گزارا نہیں، میری جان جاتی ہے، عبادات کے لیے اٹھ نہیں سکتی، کمزوری ہو چکی ہے، نقاہت ہے، تو اتنا کھا لو کہ تم کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کر سکو۔ جتنی دیر تم بھوک برداشت کرو گی، پیاس برداشت کرو گی، وہ تم جنت کے دروازے پہ دستک دے رہی ہے۔ روزہ یہ نہیں کہ تم صبح سے لے کر شام تک صرف بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، بس یہ نہیں ہے۔ ایک پیپر تمہیں دے دیا گیا ہے، ماہ رمضان شریف کا ایک پیپر ہے تمہارے سامنے، تمہیں اس پرچے کو حل کرنا ہے، اور اس پرچے میں تمہیں سوال دے دیے گئے، 10 سوال دے دیے گئے۔ ان میں سے ایک لازمی سوال یہ ہے کہ تم نے صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہنا، یہ سوال لازمی ہے، اس سوال کو تم نے حل کرنا ہے، اور بقیہ سوال بھی 9 ہیں، ان کو بھی حل کرنا ہے۔ تو کیا کسی پیپر میں صرف ایک لازمی سوال حل کر دیا جائے اور بقیہ سوال 9 حل نہ کیے جائیں تو کیا انسان کو کامیابی مل سکتی ہے؟ اس امتحان میں کامیاب ہوگا؟ اس کا وہ پیپر کمپلیٹ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ صرف ایک لازمی سوال حل کرنے سے پیپر مکمل نہیں ہوتا جب تک کے ساتھ دوسرے بقیہ 9 سوال بھی حل نہ کیے جائیں۔ ماہ رمضان شریف کے اس پیپر میں لازمی سوال یہ ہے کہ تم نے بھوکا اور پیاسا اور جماع جیسی خواہش سے دور رہنا ہے۔ بقیہ سوال یہ ہے کہ تم اپنی نظر کی حفاظت کرنی ہے، تم نے جھوٹ نہیں بولنا، تم نے غیبت نہیں کرنی، تم نے کسی کے بارے میں برا نہیں سوچنا، خیانت نہیں کرنی۔ یہ سارے کیا ہیں تمہارے اس پیپر کے دوسرے سوال ہیں۔ ایک انسان ہے کہ وہ صرف صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہتا ہے اور بقیہ کسی گناہ سے نہیں بچتا،
تو حضور فرماتے ہیں پھر اس کو صرف سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اور کچھ عطا نہیں کیا جاتا. اللہ فرماتا ہے تیری بس یہی سزا ہے کہ تو نے صبح سے لے کر شام تک تو بھوکا پیاسا رہا، اب تجھے ماہ رمضان شریف کے روزے کا اجر و ثواب عطا نہیں کیا جائے گا. روزے کے لیے بھوک اور پیاس کے ساتھ لازمی ہے کہ تم نے غیبت. ایک خواتین تھے، ایک شخص حضور کے دربار میں آیا اور عرض کیا حضور کہ ایک خواتین ہے، ایک عورت ہے، دو خواتین کی ان میں سے ایک کہ اس کو سخت شدت سے روزہ لگا ہوا ہے، اب اس کی جان جانے کو ہے، اگر اس نے پانی نہ پیا تو اس کی جان نکل جائے گی، وہ تڑپ رہی ہے پیاس سے. تو اگر اجازت ہو تو وہ افطار کر دے. تو حضور نے فرمایا اس کو بلا کے لاؤ. جب اس عورت کو بلا کے لایا گیا، بڑی مشکل سے گرتی پڑتی حضور کے دربار میں پیش ہوئی. تو حضور نے فرمایا بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے کہا حضور میں نے روزہ رکھا تھا لیکن شدت کی پیاس لگی ہے، برداشت نہیں ہو رہا، اگر تھوڑی دیر پانی نہ پیا تو جان نکل جائے گی. تو حضور نے ایک پیالہ منگوایا اور فرمایا کہ اس پیالے میں تم کیا کرو. حلق میں انگلی اس عورت نے ڈالی اور اس پیالے میں کیا کیا تو اس میں سے خون تھا اور گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے تو اس کی کیا کے ساتھ ہے، اور وہ پیالہ بھر گیا خون سے، گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں سے وہ بھر گیا پیالہ. تو حضور نے فرمایا تم نے گوشت کھایا تھا؟ کہا حضور نہیں، میں نے گوشت نہیں کھایا، میں نے صبح بس تھوڑا سا کھانا کھایا تھا، گوشت تو ہمارے گھر میں پکتا ہی نہیں، غریب لوگ ہیں. تو حضور نے فرمایا تم نے کیا کی؟ پھر تمہارے اندر سے گوشت اور خون. تو کہا حضور نہیں، میں نے کوئی گوشت نہیں کھایا. حضور نے فرمایا یہ خون اور گوشت یہ ہے کہ تم سارا دن بیٹھ کے غیبت کرتی رہی ہو، اور کسی کی غیبت کرنا گویا کہ اپنے بھائی کا، مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے، کسی مردار کا گوشت کھانا ہے، اس بھائی کا گوشت کھانا ہے. جو تم غیبت کرتی رہی ہو یہ وہی گوشت ہے. اور جب گوشت کھایا جائے، ویسے بھی گوشت کھا لیا جائے تو پیاس لگتی ہے نا، گوشت کھانے کے بعد پیاس محسوس ہوتی ہے نا، کھانے میں گوشت استعمال کر بعد میں پیاس محسوس ہوتی ہے. تو فرمایا جو تمہیں پیاس لگ رہی ہے صرف یہی ہے کہ تم سارا دن بیٹھ کے غیبت کرتی رہی ہو، اپنے بھائی کا گوشت، مسلمان کا تم گوشت کھاتی ہو، مردار کا گوشت کھانا ہے. غیبت کرنا وہی جو مردار کا گوشت کھاتی رہی ہو، اسی وجہ سے تمہیں پیاس لگ رہی ہے. تو اگر آپ یہ ایک تجربہ بھی کر لیں، اگر آپ صبح سے لے کر شام تک کسی کی غیبت نہ کریں، صبح پانی بھی نہ پیئیں، وقت سحر آپ پانی بھی نہ پیئیں، لیکن سارا دن کسی کی غیبت نہ کریں، نہ سنیں، تو شام تک تمہیں محسوس نہیں ہوگا کہ میں نے روزہ رکھا تھا یا نہیں رکھا. ایسے محسوس ہوگا کہ ابھی پانی پیا تھا. لیکن اگر آپ صبح پیٹ بھر کے پانی پی لیں اور تھوڑی دیر کے بعد تم کسی کی غیبت شروع کر دو، اسی وقت تمہیں پیاس لگ جائے، تمہارا جی چاہے گا کہ روزے کو توڑ دو. تو ایک روزہ یہ ہے، ایک روزے کا ادب و احترام بتایا گیا. ایک تو چھوٹ دی گئی نا، تم بیمار ہو، تم حالت سفر میں ہو، روزے نہ رکھو. فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، بعد میں اس کی قضا کو پورا کر لینا. اگر کوئی ضعیف العمر ہے، عمر کے آخری حصے میں روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کو حکم ہے کہ وہ فدیہ دے. لیکن ایک ایسا آدمی بیمار ہے، تھوڑی سی اس کو بیماری ہے، تو وہ نہیں، وہ روزوں کی قضا کرے گا بعد، وہ فدیہ نہیں. بھائی فدیہ ضعیف العمر، جس کو یہ یقین ہے کہ اب اس کے بعد میری صحت نہیں ہوگی، زندگی کے آخری حصے میں وہ چل نہیں سکتا، اس کی ٹانگیں، اس کے ہاتھ جسم پہ کپ کپی ہے، کمزوری ہے، وہ فدیہ ادا ہے. جو جوان ہے، اس کو بیماری آتی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو وہ بعد میں روزوں کی قضا کرے گا. یہ نہیں کہ اس نے فدیہ دیا تو جان چھوٹ گئی. فدیہ تو اس کی ہے جو ضعیف العمر ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اگر تم ایک مجبوری ہے، تم اگر روزہ نہیں رکھ سکتے تو پھر حکم کیا ہے کہ تم سب کے سامنے نہ کھاؤ نہ پیو. اگر کھانا پینا مجبوری ہے تو پھر تم اندر بیٹھ کے بند کمروں میں بیٹھ کے کھا لو. بخارے کا شہر تھا اور اس شہر بخارا میں ماہ رمضان شریف کا چاند طلوع ہوا، لیکن چونکہ وہاں پہ مسلمان بھی تھے، دوسرے مذاہب کے لوگ بھی تھے، تو بازار میں ایک جوان کھڑے ہو کر ایک ریڑھی پہ کھا رہا تھا.
ادھر سے اس کا باپ آ گیا، وہ مجوسی کا بیٹا تھا، آتش پرست تھے، خدا کو نہیں مانتے تھے، آگ کو اپنا خدا مانتے تھے، مسلمان نہیں تھے۔ این چاشت وقت نظام زندگی پورے عروج پہ رہا، مسلمان اپنا کاروبار کر رہے تھے، بازار کی رونق پورے عروج کی تھی، مسلمانوں کے روزے تھے۔ ایک جوان اس مجوسی آتش پرست غیر مسلم کا بیٹا ایک ریڑھی پہ کھڑے ہو کر کھا رہا تھا، ادھر سے باپ آ گیا، تو باپ نے آپ اس کو زور سے تھپڑ مارا، کہا تمہیں شرم نہیں آتی، مسلمانوں کے روزے ہیں اور تم سرے بازار کھا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ تم بھی تو کھا کے آئے ہو، تمہارا روزہ ہے۔ باپ نے کہا بیٹا میں بھی مسلمان نہیں، غیر مسلم ہوں، مجوسی آتش پرست ہوں، ہمارے روزے نہیں ہیں، میں بھی کھا کے آیا ہوں، لیکن بیٹا تو دیکھتا نہیں مسلمانوں کے روزے ہیں اور بازار میں یہ کام کر رہے ہیں، میں کھا کے آیا ہوں تو اندر کھا کے آیا ہوں، بند کمرے میں کھا کے آیا ہوں، مسلمانوں کے سامنے نہیں کھایا، ان کے روزے کی بھی ادبی نہیں کی۔ اگر تم نے بھی کھانا ہے تو پھر تم اندر جا کے کھاؤ، مسلمانوں کے سامنے نہ کھاؤ، ان کے روزے ہیں۔ تو باپ نے اس کو تھپڑ مارا کہ تم نے مسلمانوں کے روزے کی بے ادبی کی، ماہ رمضان کی بے حرمتی کی ہے۔ کتب کے اندر آتا ہے کہ وقت اخیر اب اس کا آیا، اس آتش پرست کا مجوسی کا وقت اخیر آیا، تو اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا، دنیا سے چلا گیا۔ تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھا تو جنت کے باغات ہیں، جنت کی رونقیں ہیں، تو عیش و عشرت کی زندگی ہے، پرسکون زندگی ہے، تو کسی نے کہا تم مجوسی آتش پرست غیر مسلم تھے اور پھر جنت یہ تمہیں کیسے مل گئی؟ اس نے کہا بس کا میرا وقت اخیر تھا، میرے چند سانس باقی تھے، تو مجھے ایک آواز آئی کہ تو نے ماہ رمضان شریف کے ادب میں ایک مرتبہ اپنے بیٹے کے منہ پہ تھپڑ مارا تھا کہ ماہ رمضان شریف کا ادب کرو، اندر جا کے کھاؤ۔ تمہاری ادا اتنی پسند آئی، اللہ کی طرف سے آواز تھی میں نہیں چاہتا کہ تم غیر مسلم ہو کر مر جائے۔ تو میری زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا اور قبر میں گیا تو مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا، 3 سوالوں کے جواب ہوئے، تو اللہ کریم کی طرف سے آواز آئی فرشتوں اس کو چھوڑ دو۔ اس نے ماہ رمضان شریف کے ادب میں اپنے بیٹے کو روکا تھا، اس کے منہ پہ تھپڑ مارا تھا، مسلمانوں کے سامنے نہ کھاؤ، بس اسی کی وجہ سے میں نے اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا۔ آج جو ہے نا کہ مسافروں کے نام پہ، مریضوں کے نام پہ ہوٹل کھلے ہیں، یہ مریض ہیں، یہ مسافر ہیں، مریض ہے تو گھر میں کھائے، مریض تو اتنا کھانا کھاتا ہی نہیں، تو مریض بھی کبھی ہوٹل پہ جا کے کھاتا ہے؟ مریض کو تو ویسے کھانا منع ہوتا ہے، لیکن مریضوں کے نام پہ، بیماروں کے نام پہ سارے عام ہوٹل کھلے ہیں اور ہمارے رمضان شریف کی تھدیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ یار سوچو، مریض اور ہوٹل پہ کھائے، بیمار ہوٹل پہ کھائے۔ آپ میں سے کوئی بیمار ہوتا ہے تو کسی ہوٹل پہ جا کے کھانا کھاتا ہے؟ وہ تو نرم غذا کھاتا ہے، ڈاکٹر اس کو منع کرتا ہے کھانے سے۔ مسافروں کے نام پہ تو مسافر بھی وہی ہیں، ایک شرعی تمہیں رعایت دی گئی ہے، اتنا سفر ہے تو تم جو ہے وہ روزہ چھوڑ دو، لیکن پھر یہ ہے کہ آرام دہ سفر، آج کل کے علماء فرماتے ہیں نہیں آرام دہ سفر ہے تم روزہ رکھ لو، اگر چھوڑ دو تو تمہیں اس کی قضا کرنی پڑے گی، پوچھ نہیں ہوگی، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں پتہ چل جائے نا ماہ رمضان شریف کے روزے کی عظمت و شان و فضیلت کا، تو تم کہو ایک دن کیا روزے، مجھے اگر آنکھ سے بھی گزر کے سفر کرنا پڑ جائے تو پھر بھی روزہ نہ چھوڑو۔ مسافر ہے تو گھر سے کھانا لے کے ساتھ چلے گا، بیمار ہے تو گھر میں کھائے، لیکن سر عام بازار میں، اڈوں پہ، چوراہوں پہ، سڑکوں پہ ہوٹل کھلے ہیں بیماروں کے نام پہ، یہ ماہ رمضان شریف کی بے حرمت ہے۔ اگر آپ کا کوئی بیٹا، کوئی بھائی، کوئی آپ کا ملازم سر عام کھانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو روکو، اگر تمہیں کھانا ہے تو اندر چلے جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں کتنا اجر ادا کرتا ہوں، ہر عمل کا اجر دوں گا، تو نے نماز پڑھی ہے، تو نے حج کیا ہے، تو نے صدقات و خیرات کی ہیں، تو نے تلاوت قرآن کی ہے، لیکن ماہ رمضان شریف کا تمہیں اجر نہیں دوں گا، اس کی جزا ماہ رمضان شریف کی نہیں دوں گا۔ صوف لی وانا اجزا بھی، ہر عمل کی جزا دوں گا اور ماہ رمضان شریف کی جزا تجھے نہیں دوں گا۔ اس ماہ رمضان شریف کی جزا کیا ہے؟ اللہ کے لیے فرماتا ہے وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، اس کی میں خود جزا ہوں، تو روزہ رکھے گا میں خود تمہیں مل جاؤں گا۔
کوئی نماز پڑھے گا اس کو میں جنت محل دے دوں گا، قرآن قدسی دے دوں گا، جنت کے کچھ چشمے عطا کر دوں گا۔ لیکن جب جو روزہ رکھتی ہیں اس کو پھر میں خود ایسا ملتا ہوں، اپنا آپ بناتا ہوں کہ قیامت کے دن بلا حجاب اس کو اپنا دیدار عطا کر دوں گا۔ اور جب وقت فیر ہوتا ہے نا، یہ روزہ ایک ایسا عمل ہے روزہ کہ یہ خالصتاً اللہ کا اور بندے کے دل کا معاملہ ہوتا ہے، اس میں ریاکاری نہیں ہو سکتی۔ اللہ فرماتا ہے نا میرے بندے دیکھ، جب بند کمرے ہیں، شدت کی گرمی ہے، تجھے سخت پیاس لگی ہے، ٹھنڈے پانی کی سرائیاں تیرے سامنے پڑی ہیں، کوئی تجھے دنیا کی آنکھ دیکھنے والی نہیں، تو پانی کو ہاتھ کیوں نہیں لگاتا؟ تجھے تو کوئی نہیں دیکھ رہا، دروازے بند ہیں، کمرے بند ہیں، اکیلا ہے، تو کیوں نہیں ہاتھ لگاتا؟ میرا رب مجھے دیکھ رہا، تو میرے خوف سے کہ تو جانتا ہے، تیرا یقین ہے میں تجھے دیکھ رہا ہوں، اتنا تیرا ایمان ہے۔ اللہ فرماتا ہے پھر وقت افطار جب دسترخوان سجتے ہیں نا، تو اس وقت اس کے ہونٹ خشک ہے، زبان خشک ہے، شدت کی پیاس ہے، ٹھنڈے مشروبات پانی سامنے پڑے ہیں، تو اس کو ہاتھ نہیں لگا رہا، ابھی تک میرے رب کا حکم نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے بندے تو ہاتھ نہیں لگاتا کہ میرے رب کا حکم نہیں آیا، جب میرا رب فرمائے گا نا حکم میں اب پی لے، اس وقت پیوں گا، وقت افطار نہیں ہوا۔ اللہ فرماتا ہے پھر بندے میں تیرے منہ کی طرف دیکھتا ہوں، اب بول تو کیا چاہتا ہے۔ اس وقت وقت افطار تیرے منہ سے جو نکلتا ہے وہ تیری دعا کو قبول کر لیتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنت عطا فرمائے۔